ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ آپ کے صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، نئے ہیں، پرانے ہیں، اعلانیہ ہیں، چھپ کر کی ہوئی ہیں، دانستہ کی ہوئی ہیں یا انجانے میں کی ہوئی ہیں۔ اس نماز کی ادائیگی کا اتنا ثواب ہے، اللہ رب العزت اس کے سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور اس کو علماء نے صلاۃ التسبیح کے نام سے موسوم کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ 4 رکعت نفل کی پڑھنی ہے۔ آپ 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت اکٹھی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں اللہ رب العزت کی تحمید اور ثنا کے بعد سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایک سورت ساتھ ملائیں۔ بہتر یہی ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اس میں پڑھ لی جائے، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے، اور اس کے بعد جب رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم کے 3 مرتبہ کلمات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ انہی کلمات کو دہرائے، اور پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں۔ پھر جب پہلے سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات دہرائے، اور سجدہ سے اٹھ کر جب قعدہ میں بیٹھے تو پھر 10 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد اگلے سجدہ میں پھر 10 مرتبہ پڑھے۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح جو ہے وہ انسان اللہ رب العزت کی ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر قیام میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدہ کے قعدہ میں 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ یہ دوسری رکعت میں بھی 75 مرتبہ کی تسبیح پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر 2 رکعت کی نیت کی ہے تو اتحیات تشہد پڑھ کے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر لے، اور پھر دوبارہ سے 2 رکعت کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر 4 رکعت کی نیت کی ہے تو پھر یہ چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اس میں بہتر عمل یہی ہے کہ اس پہلی دو رکعتیں ہیں ان کو بھی آخر تک پڑھا جائے، درود اور دعا ساری پڑھ کے پھر کھڑا ہو، پھر سبحانک اللہم سے جو ہے وہ اپنی نماز کو شروع کرے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح جس طرح کہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھی ہے، 15 مرتبہ تسبیح پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر رکوع میں اور اسی طرح قیام اور سجدوں میں پوری کر کے 75 مرتبہ کی تسبیح اس تیسری رکعت میں بھی پوری کرے، اور اسی ترتیب سے چوتھی رکعت میں بھی 75 مرتبہ کی تسبیح پوری کر کے تو اس کے بعد اپنا قعدہ اور تشہد اور درود پاک پڑھ کے دعا پڑھ کے اپنی نماز پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ 300 مرتبہ کی تسبیح جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پڑھ سکے تو روزانہ پڑھے، نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ، اتنا بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لے، کیونکہ جب بھی وہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کا دامن جو ہے وہ صاف فرما دیں گے۔ صلاۃ تسبیح جو ہے یہ ایک نفل نماز ہے، اس کو باجماعت ادا کرنا یہ فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ مکروہ اس لیے ہے کہ نفل نماز انسان کا انفرادی فعل ہے،
یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک انفرادی عمل ہے جو اسے اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ صرف فرض نماز ہے جس کو اللہ رب العزت نے لازم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز انسان کی انفرادی نماز ہے جس کو اسے اپنی تنہائی میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا چاہیے۔ جو شخص یہ کلمات یاد رکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، انسان اگر کوشش کرے تو ہر عمل ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر اپنے ذہن میں سوچنے کے بعد انسان اس معاملے کو پورا سمجھ کر اپنی ترتیب دے سکتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے، اپنی انگلیوں کو دباتے ہوئے ایک ایک دو دو تین تین کر کے گن سکتا ہے کہ میں نے کتنی تسبیحات جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں، اور اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا تو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ صرف صلاۃ تسبیح پڑھیں گے تو ہی آپ کی مغفرت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی مغفرت کے اور بہت سے وسیلے رکھے ہیں اور بہت سے دروازے رکھے ہیں۔ آپ کوئی سی بھی اور نفل نماز پڑھ کر اپنی ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک رکعت میں اگر 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھی جائے تو انسان کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک انسان جتنی دیر صلاۃ تسبیح کے لیے کھڑا ہوتا ہے اتنی دیر ہی کھڑے رہ کر اگر کوئی سورہ اخلاص 15 مرتبہ، 30 مرتبہ، 100 مرتبہ ایک ایک رکعت میں پڑھ لیتا ہے تو اس کو ڈھیروں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کا بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک انسان جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر، جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کسی دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہوتا، اور پھر وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک مقبول حج اور عمرے کے ثواب کا مطلب ہے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ مقبول حج کے ساتھ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھتا ہے اور اس کی والد یا والدہ جواباً اس کو مسکرا کے دیکھیں تو اللہ رب العزت اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حج مقبول کے ثواب کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح کئی تسبیحات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ جو شخص یہ کلمات صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اتنے اس پہ راضی ہوتے ہیں، اتنا اس کو ثواب نصیب فرماتے ہیں کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور بہت سے کام ہیں چھوٹے چھوٹے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف صلاۃ تسبیح ہمارے گناہوں کی مغفرت کا وسیلہ نہیں ہے۔ انسان کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری راہیں رکھی ہیں، لیکن صحیح کام وہی ہوتا ہے جو دین حق نے ہمارے لیے متعین فرمایا ہے۔ جو شخص صلاۃ تسبیح اپنے طور پہ پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنی چاہیے، اور جو نہیں پڑھ سکتا وہ کسی اور نفل نماز میں مشغول ہو جائے، اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر لے، درود پاک پڑھ لے، کسی بھی اور ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رضا انسان کے دل کی کیفیت پہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری وہ صلاۃ تسبیح بھی جو ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے پیش نہ کر سکیں تو ہمیں اس پہ بھی وہ اجر نہ مل سکے، اور کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کے کلمات پڑھنے سے ہی اللہ کی مغفرت اور اس کے خزانے جو ہے وہ لوٹ لے، یہ تو انسان کی دل کی کیفیت کی بات ہے۔ تو صرف صلاۃ تسبیح ہماری گناہوں کی مغفرت کا وسیلہ نہیں ہے۔ جو شخص پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنی چاہیے، اور جو شخص نہیں پڑھ سکتا وہ کسی اور اچھے کام میں کوئی اور اچھا کام کر لے، لیکن جو مکروہ عمل ہے، جو ناپسندیدہ عمل ہے، اس کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح ہماری خواتین بڑے اہتمام سے دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، وہاں پہ جا کر بعض جگہوں پہ صلاۃ تسبیح باجماعت پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ خواتین کے لیے تو جو فرض نماز ہے وہ باجماعت پڑھانی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر اپنے کمرے میں رہ کر
جو فرض پڑھیں گی وہ اکیلی پڑھ رہی ہیں لیکن ان کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا۔ تو جب اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے اتنا اہتمام فرما دیا کہ وہ گھر میں اکیلے بیٹھ کر اگر نماز پڑھتی ہیں لیکن دل میں یہ تمنا رکھتی ہیں کہ کاش مجھے اجازت ہوتی اور میں مسجد میں جا کر فرض نماز پڑھ لیتی، تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے والی عورت کو بھی اللہ رب العزت وہی ثواب نصیب فرماتے ہیں جو مسجد میں پڑھنے والے مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ تو جب فرض نماز کا یہ ثواب مل سکتا ہے تو نماز تسبیح بھی اگر گھر میں عورت پڑھے گی، اکیلے پڑھے گی، تو اس کو ثواب مل سکتا ہے، لیکن باجماعت نماز پڑھنی نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ مرد کے لیے جائز ہے، مکروہ عمل ہے۔ تو اس کراہت کے ساتھ کسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ انسان وہ عمل کرے جو اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اچھے نتائج کا باعث بن سکے۔